كل تو مولا هذا علی مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ولایت علی میں ہوں آپ کی میزبان شیری زہرا. اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں پروردگار عالم سے بحق چاردہ معصومین. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پروردگار عالم ان کی تمام پریشانیاں مصیبتوں کو دور فرمائے. جیسا کہ میں پروگرام کے آغاز میں بتا چکی ہوں کہ ہم ولایت علی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ پروگرام ہمارا 4 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے اور اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دینے کے لیے عالمہ بشرا جعفری موجود ہیں. میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم ان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ. اور آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جیسا کہ میں نے ابھی اپنے آغاز میں بتایا کہ ہم ولایت علی کے حوالے سے بات کریں گے اور انشاءاللہ یہ 4 ایپیسوڈ ہیں ہمارے اور اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گی. میں اور میری ٹیم آپ کی بے حد مشہور ہیں. بالکل انشاءاللہ جو بھی علم ہے میرا اس سے کوشش کروں گی کہ جو بھی ہم مولا علی کی محبت میں کچھ سیکھ سکیں, کچھ جان سکیں, کہ مولا علی کی محبت میں آگے انشاءاللہ قدم بڑھا سکیں اپنا. ضرور. میری پہلا جو میرا ٹاپک ہے علی کی عبادت اور اطاعت, اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ ذرا گفتگو کریں. مولا علی کو ہم حقیقی مواحد کے نام سے کیوں یاد کرتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعینین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ہم جب مولا علی کی بات کرتے ہیں اور موحد کے طور پہ بات کرتے ہیں یعنی توحید کا ماننے والا, بے شک عبادت کرنے کے لیے آپ جانتی ہیں کہ توحید کا ماننے والا ہونا چاہیے. مولا علی کی جو ایک خاص بات ہے جس کے وجہ سے ہم انہیں یعنی کامل ترین موحد یعنی بہترین توحید کا عاشق کہہ لیں, ہم کہتے ہیں, اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ مولا نے خود اپنی فضیلتیں جب بیان کی خصوصیت کے ساتھ روایات میں آپ کو ریفرنس یہ دے رہی ہوں. ایک بہت ہی ایرانی مجتہدہ ہے امین بانو جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے نصرت امین بانو. تو انہوں نے اس کی جو ہے کتاب میں مولا علی کی اس فضیلت کو لکھا کہ مولا نے خود لوگوں سے بیان کیا کہ مجھے خدا نے 70 فضیلتیں عنایت کی ہیں اور اس میں مولا نے کہا سب سے اہم ترین فضیلت میری یہ ہے کہ میں پلک جھپکنے کے بھی اندازے میں سے بھی میں خدا کے لیے شرک میں گرفتار نہیں ہوں. یعنی مطلب یہ کہ اتنا قریب ہے مولا خدا سے, اتنا توحید کے قریب ہے کہ حقیقی ترین مواحد. اچھا میں اب تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کروں گی اپنے سننے والوں کے لیے بھی. توحید کی 4 قسمیں ہیں جس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں اور ہم جب اس جو ہے عقائد اور علم کلام کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو توحید کی 4 قسمیں ہیں. مثلاً سب سے پہلے ہے توحید در ذات, اس کے بعد ہے توحید در جو ہے وہ صفات, پھر ہے توحید در افعال اور اس کے بعد آخر میں جو ہے آتا ہے توحید در عبادت. یہ 4 جو اسٹیپس ہیں توحید کے اگر ہم تھوڑا تھوڑا بالکل شارٹلی بھی دیکھیں. توحید در ذات یعنی پروردگار عالم کو فقط ایک ہی ماننا. ٹھیک, آپ دیکھیں سنویہ جو ایک عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے 2 خدا ہیں. ٹھیک ہے نا, بتوں کو ماننے والے جو اسلام سے پہلے تھے ان کے کتنے سارے خدا تھے. مولا امیر المومنین وہ شخص کے جنہوں نے یعنی اول سے لے کے آخر تک, مولا نے کہا نا پلک جھپکنے کے بھی لمحے میں نے کسی کو جو ہے خدا کے ساتھ یعنی شریک نہیں کیا. ذات کے اعتبار سے مولا نے پروردگار عالم کو ہمیشہ واحد و یکتا مانا ہے. اب آ جائیے دوسرا اسٹیپ توحید در جو ہے وہ صفات. صفات میں ہم اس کی الوہیت, اس کی وحدت, اس کی ابدیت, اس کی حیات. وہ اور بات ہے یہ چیزیں بیسیکلی تو جدا جدا دکھتی ہیں مگر علم کلام کے مطابق عقائد کے مطابق یہ در حقیقت عین ذات ہے. یہ بھی ایک الگ بڑا اچھا خوبصورت موضوع ہے اگر ہم اس کو پڑھیں, بہت ہی لطیف موضوع ہے یہ. تو یہ بھی یعنی اگرچہ یہ جو ہے یعنی کہ صفات ہے لیکن یہ سب کچھ خدا کی عین ذات ہے.
تو مولا امیر المومنین نے اس مقام پر بھی خدا کو اس کے حق کے ساتھ چاہا ہے سبحان اور جانا ہے بے شک کہ خدا جو ہے وہ حیات ابدی رکھتا ہے، خدا جو ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر جب ہم افعال کے معاملے میں آتے توحید افعال، تو آپ دیکھیے مولا جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے مولا سے محبت میں ذکر فضائل جو ہے پڑھتے ہیں، لیکن آپ مولا کے جملے دیکھیے، قم بے اذن اللہ، مولا کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میرے حکم سے اٹھ جا، مولا کیا کہتے ہیں؟ قوم اٹھو لیکن اللہ کے حکم سے۔ تو پتہ چلا کہ مولا خالصتاً پروردگار عالم کی جو ہے وہ توحید در افعال کے جو ہے وہ یعنی کہ عقیدے میں پورا تھے، اور یہ جانتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں ہمارے اپنے مکتب تشیع میں بھی دیکھا جائے، یعنی سارے امور جو کہ ایک روانی کے ساتھ کائنات میں جاری ہو ساری ہیں در حقیقت خدا ہی کے زیر اثر ہیں، اور خدا ہی اس کا موت، حیات اور دیگر چیزوں کا کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جو ولایت کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے، ہم ولایت کے کیسے چاہنے والے ہوں جب تک ہم توحید کے اس مرحلے کو نہ پائیں جو کہ مولا علی جس جو ہے درجے پر تھے۔ مولا علی افعال کے معاملے میں بھی کہتے ہیں بس خدا۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارے اپنے مکتب تشیع میں کسی کی موت ہو جائے، دسترخوان وہاں پہ چھایا جاتا ہے، وہ خواتین کہتی ہیں جی دسترخوان نہیں اٹھانا، اسی دسترخوان پہ دوبارہ، یعنی عجیب قسم کی رسمیں، بت کو سویم نہیں کرنا۔ کیا یہ سب نعوذ باللہ توحید در افعال میں شرک نہیں ہے؟ کیا بدھ کے دن سویم کر لینا کسی کو موت دے سکتا ہے؟ کیا دسترخوان کا دوبارہ بچھایا جانا کسی کو موت دے سکتا ہے؟ نہیں۔ مولا مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر فعل کا جو ہے وہ ادا کرنے والا خدا، اور سب سے آخری چیز موحد میرے مولا، یعنی چہار سو سے یگانہ طور پر آخری چیز کہ توحید در عبادت کے معاملے میں مولا اتنا زیادہ کہ پروردگار عالم کی عبادت میں اتنا گم ہوتے تھے کہ جب اس کی بارگاہ میں جاتے تھے، آپ سب نے تو بہت سنا ہے کہ مولا کے پیروں سے تیر بھی نکال لیا گیا، مولا کو خبر نہیں ہوئی، یعنی اتنا اس کی ذات میں گم ہو جانا کہ جب اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو بس خدا ہی خدا، چہار سو خدا، کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک، اسی لیے وہ مولا کا جملہ ہے نا، الہی کفا بعزن، پروردگار عالم ان اکون لکا عبدن، کہ میرے لیے بڑی یعنی جو ہے وہ عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، اور تو میرا رب ہے۔ بے شک، جو مولا علی کو عبادت کی لذت تھی، جو ان کو اللہ سے خدا کا قرب تھا، وہ اطاعت کی لذت عام انسانوں کو کب نصیب ہوتی ہے؟ یہی چیز اس کا اگلا اسٹیپ مجھے اور آپ کو ملنی چاہیے کہ جب ہم ڈوبیں گے عشق توحید میں، جبھی تو اطاعت کی لذت ملے گی نا۔ اور ویسے تو دیکھیں ہم جو عاشقان ولایت ہیں الحمدللہ، میں اور آپ جب اطاعت کی لذت کو چاہنا چاہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آیت پہ غور کریں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت کی منزل پہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم اطاعت کی لذت کو کیسے حاصل کریں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں فیصلہ دے دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب جب اولی الامر کی اطاعت کی منزل کی بات آتی ہے، یہ وہاں پہ لے جا کے میں ختم کروں گی کہ اطاعت کی لذت کیسے حاصل ہوگی، کیونکہ لذت اصل خدا کی چاہت میں ہے، جیسے کہ امام فرما رہے ہیں۔ تو جب ہم اس چاہت کی بات کرتے ہیں کہ ہم اطاعت کی لذت کیسے حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ زیارت جامعہ کبیرہ، ہم سب ماشاءاللہ جو ہے مکتب تشیع زیارت سے آگاہ ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت، اور اتنی خوبصورت زیارت ہے جسے خود امام نے تعلیم کی، جس میں بقول علماء کے کہ مولا نے اپنے خاندان نبوت کے فضائل کے سمندر جو ہے وہ بہا دیے۔ اس زیارت جامعہ جو ہے کبیرہ میں مولا کہتے ہیں ہم لوگوں سے فقط کہ جو ہماری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر مولا کہتے ہیں کہ جو ہماری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کے بعد مقصد یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کی اطاعت کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہونا چاہتے ہیں تو پہلے مرحلے پر ہم پر لازم ہے کہ جو ہے ہم اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ جب ہم اہل بیت کی اطاعت کریں گے تو اہل بیت کی اطاعت کے اوپر پھر ہم منزل اطاعت پروردگار پر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ من وال اللہ فقد وال اللہ،
کہ جو ہم سے اگر یعنی کہ محبت کرے گا تو وہ خدا سے محبت کرے گا، اور جو ہے جو ہم سے نفرت کرے گا وہ خدا سے نفرت کرے گا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے سورہ کہف میں اسی لیے فرما دیا ہنالک لولایت للحق، بس یہیں پہ آ کے ولایت جو ہے وہ حق ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ تو پتہ یہ چلا کہ سلسلہ اطاعت جب شروع ہوتا ہے، یعنی ہم اطاعت کی منزل پہ چلنا شروع ہوتے ہیں، اہل بیت کی اطاعت، چونکہ ہم خدا اور رسول اور اہل بیت کے بعد وہ مخلوق ہیں جو کہ یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام خدا اور اہل بیت یعنی خدا اور ہمارے درمیان جو وسیلہ ہے، واسطہ ہے، تو ہم پہلے مرحلے پر ڈائریکٹ خدا تک نہیں ہم جا سکتے، تو پہلے مرحلے پر اللہ سے پہلے ہمیں اہل بیت کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اہل بیت کی اطاعت کرتے کرتے جب ہم خدا تک پہنچیں گے تو خدا پھر ہمیں یہ اندیا دے رہا ہے سورہ کہف میں کہ جب تم اس اطاعت کی منزل پر آ جاؤ گے تو تمہیں ولایت مل جائے گی، اور اصل ولایت جب مل جائے گی تب تمہیں اطاعت کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ذاکرہ بشریٰ صاحبہ، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد ہم پھر اپنے موضوع کو وہیں سے شروع کریں گے۔ مختصر سے بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جی خواتین و حضرات، وقفے کے بعد ہم پھر ایک بار حاضر ہیں، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ ذاکرہ بشریٰ جعفری صاحبہ، اور وہ ولایت علی کے حوالے سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی علمی گفتگو سے فیضیاب کر رہی ہیں۔ جی بشریٰ صاحبہ، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جس ٹاپک پہ، میں چاہوں گی کہ ہم وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں۔ لذت مناجات کے لیے ہم حضرت علی کی سیرت سے کتنا قریب ہیں؟ یہ بہت ہی خوبصورت کہہ لیں کہ مولا علی کی ذات کا پہلو ہے، جسے ہم بالکل بھی کہہ لیں کہ اس سے ہم ٹچ نہیں ہوتے۔ بے شک ہم مولا علی کے نعرے لگاتے ہیں، الحمدللہ لگانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ذکر فضائل بھی پڑھتے ہیں، لیکن مولا علی کی جو مناجات ہے پروردگار عالم سے، آپ یقین کریں ہم جب مولا علی کی مناجات کے ساتھ خود کو جو ہے متمسک کر لیں تو ہمارے اندر وہ شادمانی، وہ سرور، وہ کیفیت پیدا ہوگی جو مولا علی کے قلب میں تھی، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا تو پھر کہہ لیں کہ کتنی بھی دنیا میں مشکلات، مصائب کچھ بھی آ جائے، انسان کا قلب جو ہے وہ مطمئن اور سکون رہتا ہے۔ امیر المومنین کی مناجات سے جو اب ہم جو ہے وہ لذت لینا چاہیں، سب سے پہلی چیز مولا نے خود کو ہمیشہ حرام سے دور رکھا ہے۔ ایک چیز میں اور آپ دیکھیں، حرام سے دور رہنا ہمیں بہت زیادہ لذت مناجات دے گا۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت ایک پہلے مثال دوں گی اور پھر مولا علی کے ایک دو جملے بطور کہہ لیں کہ تبرک کے ہم اس کو تھوڑا سا درک کرنا چاہیں گے۔ مثلا آیت اللہ محمدی رہ شہری کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر رجب علی خیاط کے حوالے سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا، پھر اس نے خدا کو پا لیا، بہت خوبصورت نام ہے کتاب کا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شاگرد آیا ان کے پاس اور اس نے کہا کہ بہت دن ہو گئے مجھے لذت مناجات نہیں آ رہی، مجھے جو ہے مزہ نہیں آ رہا عبادت کرنے میں، دعائیں مانگنے میں، یعنی واقعی اس میں ایک لذت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگیں۔ اچھا، تو رجب علی خیاط جو واقعاً اپنے عمل صالح کی وجہ سے بہت زیادہ بہرحال جو ہے وہ عرفانیت کی کیفیت میں جا چکے تھے، کہنے لگے، انہوں نے سر جھکایا، سر جھکا کے اٹھایا، آپ دیکھیں کتنا یعنی یہ چیزیں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کی جانی چاہیے جو ہم شاید نہیں کر پاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے فلاں مقام پر فلاں دن کباب کھائے تھے، اس کی پیمنٹ ایک ایسے تاجر نے کی تھی کہ جس نے ایک ضعیفہ کا حق غصب کیا ہوا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں چین کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور لذت مناجات کس سے چھن گئی؟ شاگرد سے۔ یعنی اس تاجر نے ایک بوڑھی عورت کا ضعیفہ کا حق غصب کیا تھا، اس تاجر نے چونکہ حرام کیا تھا، گناہ کیا تھا، اس نے ان کبابوں کی پیمنٹ کی تھی، اس شاگرد نے وہ پیمنٹ کھا لی تھی۔ خود کو سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کی سیرت سے حرام سے بچائیں۔ وہ مولا جو امیر کائنات تھا، ہمیں تو مولا نے سوکھی روٹی کھانے کو نہیں کہا، ہم تو بہت تر روٹی کھاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، جو کی سوکھی روٹی کھاتا تھا، مگر مجھے اور آپ کو المؤمن کیسن، حدیث سے معصوم ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، خبردار ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ مجھے اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنے دام میں نہ لے لیں کہ جو ہمیں خدا نخواستہ جو ہے وہ
لذت مناجات سے دور کر لیں. آپ کو آپ کے ذہن میں ہوگا وہ امیر المومنین کا کہ میں ایسے گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہونا چاہتا جس نے ایسی گھاس کھائی ہو جو ایسی زمین سے اگی ہو جہاں پہ شراب. یہ ایک سارا معاملہ آپ سب کے اذہان علی میں موجود. تو سب سے پہلی اور اہم چیز خود کو حرام سے بچائیں, اور جب حرام سے بچیں اور اس کے بعد سب سے اہم چیز بارگاہ الہی میں مناجات کرنے کے لیے اپنا سب کچھ میں سے نکال کے تو پہ منتقل کر دیں. جب لذت مناجات آئے گی اور جب کہیں جا کے انسان کہہ سکے گا وَكَمْ مِن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَحْلَ لَهُ نَشَرْتَ, پروردگار یعنی علی جیسا امیر المومنین مولا کہتا ہے پروردگار یہ جو جتنی تعریفیں میری لوگوں کی زبان پر ہے نا یہ صرف تو ہے کہ جس نے لوگوں کی زبان پہ جاری کروائی. ذاکرہ ہم نے اطاعت کے بارے میں بات کی, مناجات کے بارے میں بات کی. اب میں چاہوں گی کہ ولایت کے حقیقی معنی اس کے بارے میں آپ اپنے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیے. جی بیسیکلی ہم اسی کے ہی ذیل میں ساری گفتگو کر رہے ہیں. تو ولایت جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی ایک سورہ کہف کے حوالے سے آیت تو بات کی. سب سے پہلے میں آپ کو ڈیفینیشن دینا چاہوں ولایت کی کہ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے بہت سمپل اور آسان سی جو ہے ڈیفینیشن میرے اور آپ کے لیے. لوگ بہت بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں ولایت ہے کیا, ولایت ہے کیا. اطاعت پلس محبت از ایکول ٹو ولایت. کتنی آسان ہے, ایک بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے. ہم اگر صرف محبت پہ چلیں گے ولایت نہیں ہو سکتی. کچھ اور مکتب ہیں جو صرف اطاعت پہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی, لیکن اہل بیت کی محبت نہیں ہے, وہاں بھی ولایت نہیں ہے. تو پتہ چلا جہاں محبت ہو اہل بیت کی اور اطاعت ہو اہل بیت اور خدا کی, جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے والے سوال میں آپ کے ذکر کیا, تو پھر کمپلیٹ جو از ایکول ٹو بنتا ہے وہ ہے ولایت. اور اس ولایت کا کمال آپ کی خدمت میں پیش کروں, خدا نے کیسے اسے ایکول کیا ہے. آپ سب حدیث قدسی آپ نے پڑھی ہوئی ہے, کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. اللہ نے ایک دیا, اور یہ سب سلسلۃ الذہب کی بھی حدیث ہے جو کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے, سونے کی چین, آپ گولڈن نریشن آف چین کہہ سکتے ہیں. پھر اسی حدیث قدسی میں سیم نریشن میں اللہ نے صرف شروع کے جملے کو چینج کر کے آپ یعنی ولایت کی آپ قدر جو ہے دیکھیے, کیفیت دیکھیے. خدا ایک حدیث قدسی میں کہتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ, اور دوسرے جو ہے وہ حدیث قدسی میں کہتا ہے ولایت علی یا علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کہ سیم جملہ ہے, کلمۃ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اور پھر وہی حدیث قدسی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. گویا خدا نے اپنی اطاعت کو, اپنی توحید کو اور ولایت علی کو اس طرح مضمر کر دیا ہے کہ دونوں اس سے جدا نہیں ہیں. اور یہ وہ قلعے ہیں کہ جب کوئی اس میں داخل ہو جائے اطاعت کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے, محبت کے ذریعے, تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. تو اس میں شرط لیکن وہی ہے, صرف محبت نہیں بلکہ اطاعت. یعنی علی مجھے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس قلعے میں داخل ہونے کے بعد جس طرح توحید تک پہنچنا چاہیے ویسے ہم پہنچیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عذاب سے بچیں گے. اور لگے ہاتھوں میں اپنے سننے والوں کو ایک کہہ لیں توفتاً ایک چیز عرض کرتی چلوں. دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب ولایت میں لکھا کہ اگر ہم اپنے جو ہے وہ کفن پہ یہ دونوں حدیث قدسی کو لکھوائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوں. سبحان اللہ, یہ دونوں کلمات ہم لوگوں کو ایک بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے یقیناً. اور میں پروگرام کے اختتام میں آپ سے ایک سوال کہہ لیں یا ایک میسج کہہ لیں جو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو دیں, کہ جو ابھی دور حاضرہ پہ حالات چل رہے ہیں ہماری یوتھ کے حوالے سے اور ہماری جنریشن کے حوالے سے, کہ ہمیں کس طرح اپنے وقت کے امام کے قریب ہونا چاہیے اور کس طرح ہمیں اپنے مولا کی اور خدا کی اطاعت کرنی چاہیے, اس حوالے سے آپ اپنے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیے. جی بالکل, یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جو ہے 13 رجب کی جو ولادت ہم منائیں گے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ولایت کا جو آخری یعنی جو سفر ہم کر رہے ہیں اس کی آخری منزل جو ہے وہ مہدویت ہے. بے شک. اور اس مہدویت تک پہنچنے کے لیے ہر امام کی ولادت ہم جو مناتے ہیں یا شہادت کچھ بھی کرتے ہیں, اس سفر میں ہمیں ان کی سیرت اور ان کی اس رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے
کہ جس کے ذیل میں ہم جو ہے وہ دیکھ سکیں، ہم پہچان سکیں، ہم درک کر سکیں کہ اس وقت جس ولایت کے ہم جو ہے وہ سائے میں موجود ہیں، یعنی حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اس وقت وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس ذیل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں آپ یہاں پہ ایک جو ہے پروگرام منعقد ہوگا، تو بالکل بالکل اس میں آپ جو ہے وہ ہماری یوتھ کو ایک میسج جو ہے دیا جائے گا کہ ہم کس طرح امام زمان کی بارگاہ میں اپنے قدموں کو بڑھائیں، اور ان آئمہ کے ذریعے کس طرح آخری امام تک، کس طرح اس آخری ولایت تک اپنے وجود کو انشاءاللہ پہنچا سکیں۔ اسی کے ساتھ بشریٰ جعفری، میں اور ہماری ٹیم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ، اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔